السلام علیکم. ٹوڈیز ویڈیو کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے فیس بک، یوٹیوب، گوگل آپ کو فری میں سروسز کیوں دیتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سوشل نیٹ ورک کی سائٹس آپ کو اپنی خدمات مفت میں کیوں دیتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اس دنیا میں آج کے دور میں کچھ بھی فری نہیں ملتا، یہاں تک کہ بہت سے ممالک میں تو پانی بھی خرید کر پینا پڑتا ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتا دوں کہ فیس بک، گوگل، واٹس ایپ یا یوٹیوب جیسی بڑی کمپنیاں بنانے کے لیے کروڑوں یا اربوں ڈالر لگتے ہیں. ان میں 1000 سے لے کر 10,000 یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں انجینئرز، ایڈیٹرز، ڈیولپرز اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کام کرتے ہیں. ان سب کی تنخواہیں اور اخراجات کہاں سے نکلتے ہیں؟ جب آپ تو فیس بک فری میں استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ دقت آ جائے تو ہیلپ سینٹر والے آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو یہ اتنی ساری سروسز آپ کو بنا مطلب کے دینا تو بنتا ہی نہیں. اور اب بات کرتے ہیں کہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹویٹر جیسی ہزاروں انٹرنیٹ کمپنیاں آپ کو فری میں ان کی اپلیکیشنز، ویب سائٹس کیوں استعمال کرنے دیتی ہیں. دوستو، ان کمپنیوں کو لانچ کرتے ہی ان کا بزنس ماڈل طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کر کیسے پیسے کمائیں گے، اور ان کے لیے یہ عوام کو بہت ہی دلچسپ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی سروسز استعمال کرنے کی عادت پڑ جائے. اس لیے یہ نئی چیزیں نکالتے رہتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ ان کی سروسز استعمال کرتے رہیں. ایک تو ان کمپنیز کی زیادہ تر کمائی مشہوری یعنی کہ ایڈ سے ہوتی ہے، جو کہ دوسری بڑی کمپنیاں انہیں ایڈ لگانے کے لیے دیتی ہیں اور یہ پیسہ بناتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو تشویش والی بات ہے وہ یہ کہ آپ کا ڈیٹا بیچا جاتا ہے. جی ہاں، وہ ڈیٹا جو آپ اکاؤنٹ بناتے وقت جیسے نام، ای میل، پسند اور ایسا بہت سا ڈاٹا جو آپ انجانے میں ان کو دے رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ میسیجز میں پرائیویٹ بات کر رہے ہیں اور آپ نے کسی خاص چیز، جگہ یا کھانے کے بارے میں بات کی تو یہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا کہ ان کمپنیز کے ڈاٹا بیس میں کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو اسی چیز کے بارے میں ایڈز آنے لگیں گے. آزما کر دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، یہ کمپنیز ہمیشہ آپ کے ایڈریس کی خبر رکھتی ہیں. مثال کے طور پر آپ پاکستان کی کس جگہ پر موجود ہیں تاکہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں ایڈز دکھایا جا سکے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی سیکیورٹی لیک ہو رہی ہوتی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سے فائدے اٹھاتی ہیں یہ کمپنیز آپ سے. باقی ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے. جب آپ کو کسی سامان کی قیمت نہ دینا پڑے تو جان لیجئے گا کہ سامان وہ نہیں جو آپ کو مل رہا ہے، بلکہ سامان آپ ہیں جسے خریدا جا رہا ہے. اس معاملے کو سمجھیے، توجہ دیجئے اور خوب غور کیجئے. موبائل ٹیلی فون اس دنیا میں اٹھائی جانے والی ہلکی ترین چیز ہو سکتی ہے، مگر ہو سکتا ہے آخرت میں یہ اٹھائی جانے والی سب سے بھاری اور سخت چیز ہو. پس کچھ اور نہ کیجئے، صرف اس کا استعمال ہی اچھا کرنا شروع کر دیجئے. گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور اسی قبیل کے دیگر پروگرام ایسے گہرے سمندر ہیں جن میں بڑے قد آور لوگوں کے اخلاق گر کر ڈوب گئے، اور جن کے اخلاق ڈوبے وہ صرف نوجوان ہی نہیں، کچھ ایسی خاصی عمروں والے بھی تھے. اس سمندر کی موجیں لوگوں کی زندگی سے حیا کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں. اس سمندر میں بہت سی مخلوق ہلاک ہوئی. اگر تجھے اس ہلاکت سے بچنا ہے تو بہت احتیاط کرنا ہوگی. ان چیزوں کے درمیان میں شہد کی مکھی کی طرح رہنا ہوگا. اگر رکنا تو اچھے صفات پر جن سے پہلے تجھے فائدہ ملے اور بعد میں تیرے توسط سے دوسروں کو فائدہ ملے. ان چیزوں میں مکھی کی طرح نہ بن کے رہنا جو ہر اچھی اور بری چیز پر ٹھہرتی ہے. ایک جگہ کی بیماری دوسری جگہ ایسے لے جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. انٹرنیٹ بہت بڑا بازار ہے. یہاں کوئی بھی سامان مفت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. ہر کوئی اپنے مال کے بدلے میں آپ سے کوئی نہ کوئی چیز لے رہا ہے. ان میں سے تو کچھ اپنے مال کے بدلے میں آپ کا اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مال کے بدلے میں آپ کے دل میں شک و شبہ کے بیج ڈالنا چاہتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر کچھ بھی خریدنے سے پہلے پڑتال کر لیجئے گا کہ بدلے میں آپ سے کیا لیا جا رہا ہے. خبردار، نامعلوم لنک کھولنے میں بھی احتیاط کیجئے، کیونکہ ان میں سے کچھ ہی خیر کے ہوتے ہیں، زیادہ تر شر، ہیکر بربادی اور تباہی کا کام کرتے ہیں. خبردار، جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے سے باز رہنا، غلط چیزوں کی کاپی پیسٹ سے دور رہنا. جان لینا کہ یہ والی تجارت نیکی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی.
نیٹ سے سامان پرکھ کر لینا کہ جسے آگے پھیلانے جا رہے ہو وہ کس قبیل کی ہے، کیونکہ لینے والا وہ چیز آپ کے نام اور پہچان سے خریدے گا۔ کہیں تبصرہ یا کمنٹ پیش کرنے سے قبل دیکھ لینا کہ معاملہ اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں۔ جو کچھ کھلی آنکھ سے نظر آ رہا ہو اس پر کسی دوست اور تعلق کی وجہ سے پردہ پوشی نہ کرنا، نہ ہی کسی کی شخصیت کا تصور اس کی تحریروں کے مطابق باندھ لینا، کیونکہ لوگ اپنے چہروں پر پردہ چڑھا کر رکھتے ہیں، تصویریں ایڈٹ کر کے پیش کرتے ہیں، باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں، اخلاق کو مٹھاس میں گھول کر دکھاتے ہیں، جھوٹ پر سچ کی ملمہ کاری کرتے ہیں، رواداری اور اخلاقیات کا چورن ڈالتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے عالم دین دکھائی دیتے ہیں جن سے دین بھی برات مانگتا ہے، ان میں کئی ایسے خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بدصورتی بھی پناہ مانگتی ہے، ان میں سے کئی ایسے بہادر دکھائی دیتے ہیں جن سے بزدل بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاں بس کچھ ایسے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو۔ جو اپنے نام کی جگہ مستعار نام استعمال کرے اس سے بھی بچ کے رہنا، کیونکہ انہیں تو اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ کسی ایسے پر یقین نہ کرنا جو اپنے آپ پر یقین نہیں کر رہا۔ خبردار، اپنا نام بدل کر ایسا کوئی کام نہ کرنا جو تو اپنے اصلی نام کے ساتھ کر سکے، کیونکہ اللہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کی خبر رکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے کو ایذا رسانی کے درپے نہ ہونا جس کے تجھے ایذا پہنچے۔ وہ اپنی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے اور تو اپنی شخصیت کی، اور تو اپنے اخلاق کے مطابق چل، نہ کہ اس کے اخلاق کے مطابق۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لے، ادھر تو لکھتا ہے ادھر تیرے فرشتے لکھتے ہیں، اور تم دونوں کے اوپر اللہ ہے جو سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ تیری طرف سے ڈراتی ہے وہ انٹرنیٹ کے سمندر میں حرام کا دیکھنا، فسق اور فجور کا مشاہدہ کرنا اور راہ راست سے انحراف کرتی چیزوں پر پڑ جانا۔ اگر تجھے لگے تو غلط نہیں کر رہا تو پھر خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی استفادہ دے، اور اگر تجھے لگے کہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس سے دور بھاگ، بالکل ایسے جیسے کوئی خونخوار جانور کو دیکھ کر بھاگے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، نہ کہ انٹرنیٹ تجھے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔